وائف نورین کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا بہت ہی لولی کپل جنگلا فاروقی صاحبہ. ذرا دیکھیے کتنا اسمائل کر رہی ہے. یہ بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی اور انتظار میں تھی کہ ہم آن ایئر کب جا رہے ہیں, تو فائنلی ہم آن ایئر آ گئے. شرمیلا فائنلی عید مبارک. اتنی دیر سے ہم ایک دوسرے کے ہیئر کٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اب آن ایئر بھی اپریشیٹ کریں گے, کچھ اور چیزیں کریں گے. اور ان کے ساتھ شرمیلا کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب اشتیاق بیگ صاحب ہیں. یہ کیا کیا کرتے ہیں, ویسے کالم لکھنے کی ہم ان سے بات کر رہے تھے, کالم جو یہ لکھتے ہیں اور ڈیلیز میں ان کی اکثر آپ نے لکھائی پڑھی بھی ہوگی اور اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اس کے علاوہ یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اس بارے میں بھی آج ان سے بات کریں گے. اور تھوڑا عید میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں شلوار قمیص پہن لوں, لیکن یہاں آ کے ان کی فیلنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی. کیوں سر؟ بالکل جی بالکل ٹھیک تھا. بہت اب تو سب ٹھیک ہے نا, اب تو آپ اتنا پانی کیسے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور صباحت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ جب بھی مجھے ملتے ہیں ظفر صاحب, میں ان کی ٹائی کی تعریف کرتی ہوں. ظفر موتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. تھینک یو اور عید مبارک سب کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ نے بلایا بڑی مہربانی. اور لاسٹ بٹ ناٹ ایٹ آل دا لیسٹ, بلکہ ان سے تو مجھے آپ سے ہی سوال کرنا ہے نا. یہاں پر ہمارے ساتھ آپ سب کی پیاری زیبا شناز صاحبہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ سب کو عید مبارک. عید مبارک. بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے میں سب دیکھنے والوں کو اور پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمارے دیکھنے اور پیار کرنے والے ہیں سب کو عید مبارک. اچھا, پہلے تو یہ آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کے چشمے کے پیچھے آپ نے اپنی آنکھیں چھپائی ہیں, یہ چشمہ جیمز بانڈ کی تو یاد دلا رہا ہے مجھے. یہ آپ ایسا تو نہیں ہے اشتیاق بیگ کی طرح سمجھ رہی ہیں کہ میں نے کہیں سلمان تاثیر کی نقل کی ہوئی ہے. جیمس بانڈ نہیں تھی, میں نے شہناز بہن کو جب دیکھا تو مبارکباد دی. میں سمجھا کہ یہ بھی گورنر بن رہی ہیں. اچھا, میں نے کہا نہیں مبارکباد بھی انہوں نے ریسیو کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چانس. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کراچی میں تو سندھ میں تو ہمارے گورنر ٹھیک ہیں, لیکن ہو سکتا ہے سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ کچھ مکبہ ہو جائے تو میں گورنر پنجاب میں جا کے بن جاؤں. اچھا, یہ ویسے آپ نے جب یہ باتیں کی ہیں نا تو ہماری لائٹ تھوڑی سی آپ نے دیکھا تھا نا, جھٹکا لیا ہے, تو وہ اچھی باتوں پہ جھٹکے آتے ہیں. مبارک ہو بہت بہت. خیر مبارک. جائیے گا ہمیں نہیں میں انشاءاللہ اب آپ سچ میں بیٹھ کے ذرا ان کو دکھا دیجیے گا نا. یہ دیکھیے ڈائریکشن آپ کی طرف لگا لیں کیونکہ آپ کی ایک ہاتھ بند ہے, آپ ہی کی طرف ہے. ایلیجبل بیچلر بھی نہیں, آپ موتی والا صاحب بچ رہے ہیں, میری آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی آنکھ کے ٹارگیٹ جو ہے وہ اشتیاق صاحب ہے. واقعی بس آپ آج اس طرف ہیں اور دیکھیں گی سب ایک طرف. آپ ایک طرف, ہم ایک طرف ہیں, کوئی بات نہیں. سب مجھے لگ رہا ہے یہ صوفہ بھی آپ نے اخلاقاً لگوایا ہے. اخلاقاً بالکل نہیں ہے, یہ ہم نے جس پرسنالٹی سے بھاری بھرکم ہونا ہے, یعنی اس کے امپریشن جتنا بھاری بھرکم ہے, مہمان تول کے بلائے ہیں. ویٹ والا نہیں, امپریشن والا بھاری. اچھا, موتی والا صاحب کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ آج کل جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ڈونیشن دے رہا ہے, اپنی خدمات دے رہا ہے, تو آپ نے اپنے نام میں سے موتی نکال کے دے دیں. خالی رکھیے, والا ڈونیٹ کر دیا. والا نکال دیا. اصل میں پہلے موتی والا ہی تھا, لیکن میرے دادا نے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو خالی موتی کر. اچھا, یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم موتی جو ہے ہر پہلے ان کے ساتھ چل سکتے. ہمارے آرٹسٹوں میں بھی ایک موتی والا ہے, عرفان موتی والا, اتنا مشہور ہے جیسے آپ نے سنا. کیا بات. اور شرمیلا آج یہاں پہ موجود ہے. شرمیلا کہاں نہیں موجود ہوتی. شرمیلا تو ہر چینل پہ ایسے لڑ رہی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے نند بھاگ کی لڑائی. کیا کہنا ہے کی لڑائی. شرمیلا اس بارے میں آپ شرمیلا مستقبل میں جا کے ایک بہترین ساتھ بنے گی. پہلے تو کچھ اور ہونے لگا ہے نا, ایک ایسی ساتھ بنے گی جو یوں کر کے نہیں لڑ رہی ہو. پورے گھر کو سر پہ اٹھا کے رکھیں گے. نہیں, پہلے کچھ اور کو ڈائریکٹ ساتھ بولوں گی تو یہ کوئی قدم بھی تو اٹھائیں گی نا, قدم ہی نہیں اٹھا رہی. قدم انہوں نے روکے نہیں. شرمیلا ڈے اسٹارٹ آپ کا 7 بجے سے ہو گیا تھا صبح, اور اس کے بعد کیا کیا ہوا؟ اس کے بعد الحمدللہ ایک چکر لگا کیمپ کا, اس کے بعد قائد اعظم سے نگاہ سے, پھر ایک چینل سے,
دنیا میں تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب یہ خواہشات بچوں کی پوری کر چکا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بچے کو, اس کی خواہش تھی کہ کینسر کا مریض تھا اور بڑی ایڈوانس اسٹیج کی اس کی بیماری تھی, اور اس کی خواہش تھی کہ اس کو جو ہے فوجی بنایا جائے. اور میں نے یہ خط جو ہے وہ جنرل کیانی صاحب کو لکھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہسٹری جو ہے وہ رقم ہوئی ہے جس میں کیانی صاحب نے ایک بہت بولڈ اسٹیپ لیتے ہوئے اس بچے کو 1 دن کے لیے پاک آرمی میں انڈکٹ کیا. کیا بات ہے. اور 1 دن اس کو سیلری 1 دن کے اس کو اور پاکستان کی ہسٹری کا ینگسٹ سولجر جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے. اور اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بک آف ریکارڈ میں بھی وہ آ سکتا ہے, کیونکہ اس کا نام جو ہے جو تھا اس کو انڈکٹ کیا گیا. آپ لے کے گئے وہ, اس کے بال کاٹے, رات کو اس نے فوجیوں کے ساتھ جو تھی وہ گزاری وہاں پہ, اور صبح اس نے ہر چیز میں حصہ لیا جس میں فوجی مشقوں میں حصہ لیا, فائرنگ میں حصہ لیا, اور رات کو اس کے آفس میں. تو سب سے پہلے تو جی میں آج پاک فوج کو میں کیانی صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اس بچے کی ڈش کو ایک پیغام ملا ہے کہ دہشت گرد جہاں ہمارے 15 سال کے بچوں کو برین واش کر کے سوسائڈ بمر میں تبدیل کر رہے ہیں, اس 15 سالہ بچے نے یہ پیغام دیا ہے کہ نہیں, دیر آر فیو کڈس جو کہ پاک فوج کا حصہ بن کے گردوں بیماری لڑتے ہوئے اسے یہ خیال آیا کہ مجھے پاک آرمی چاہتا تو ہم سے کچھ مانگ بھی سکتا تھا, کوئی مٹیریل چیز مانگ سکتا تھا. میری جب اس سے بات ہوئی تو ہی سیڈ کہ جی میں زندگی میری زیادہ نہیں ہے, بس میں چاہتا ہوں کہ فوجی بنوں اور دہشت گردوں سے مقابلہ کروں. اگر یہ سوچ ہو, اور کل میں اس سے ملا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں بیمار ہو کے فوجی بن سکتا ہوں تو میں ان بھائیوں سے اپنے کہوں گا جو صحت مند ہیں کہ وہ بھی فوج میں جائیں. جی صباحت, آپ کے دن کا آغاز, آپ بھی بالکل اس وقت ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کیمرے کی لائٹ کے ساتھ یہ تمام لوگوں کے چہرے بھی ایک دم روشن ہو گئے, لیکن جب کیمرے کی لائٹ آف تھی تو سب مجھے لگ رہا تھا آدھی نیند میں اور تھوڑی دیر میں سونے والے, اور صباحت بھی اس میں لسٹ میں ٹاپ پہ تھی. نہیں بالکل ہم شریک ہیں پروگرام میں, بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور اب جاگ گئے ہیں اب بتی آن ہو گئی ہے. بالکل, اور رات میں نے تو رسگلہ بھی نہیں کھایا. رسگلہ